ناظرین، میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ اس ملک میں نیب، احتساب بیورو، احتساب اور اس طرح کے کئی دوسرے محکمے جن میں صوبائی اینٹی کرپشن کے محکمے بھی شامل ہیں، وہ اس ملک میں کرپشن خاتمہ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ مثلاً ایک خبر آئی، میں تو کوئی پنجاب حکومت کے حق میں ہوں، کوئی خلاف نہیں، لیکن خبر اتنی بڑی تھی کہ اس نے سب کو ہلا دیا سوائے پنجاب حکومت کے ذمہ داروں۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب میں 10 کھرب کی کرپشن ہوئی، لیکن کئی گھنٹے اور کئی منٹ لائیو بولنے والی محترمہ عظمیٰ بخاری نے اس پر مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ محترمہ مریم نواز کو چاہیے تھا کہ ان کی تعریفیں کرنے کے بجائے ان سے پوچھتی کہ بی بی اس پہ کیوں نہیں بولی ہو، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتی ہو کہ پنجاب حکومت میں کرپشن ہوئی ہے؟ لیکن یہ خبر مختلف اخبارات میں چھپتی ہے، چینل پر آتی ہے، پرائیویٹ چینل پر آتی ہے، انفرادی چینل پر آتی ہے، اور محترمہ عظمیٰ بخاری ویسے تو جب ان کا دل کرے، یہ نیا رواج ایک آیا ہے کہ حکمران جب چاہیں وہ لائیو سارا دن انہی کو سنو جیسے اور کوئی کام ہی نہیں۔ خیر، میرا جو مطمع نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ یعنی پنجاب حکومت، اور خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ مریم نواز پوچھیں محترمہ عظمیٰ بخاری سے کہ آپ کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟ ہم نے تو کرپشن کوئی نہیں کی، اور اگر کی ہے اس کا جواب خاموش رہنا نہیں ہوتا۔ آپ جتنی کرپشن، میں تو آپ کو نہیں کہتا کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ ہم نے کی ہے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس ملک میں ایک تحریک چلنی چاہیے جس کا موضوع ہو کہ کرپشن کی سزا موت۔ چین میں ایسا نہیں ہوتا، اور میرا یہ مطالبہ فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر سے ہے کہ غفلت برتنا بھی میرے نزدیک کرپشن ہی کی ایک شکل ہے۔ مثلا دریائے سوات میں جو لوگ تماشائیوں کے سامنے دریائے سوات کی نظر ہو گئے، وہیں ایک کھلی کچہری لگائی، اور وہیں غفلت برتنے والے تمام افسروں کی، یہ آپ نے چھوٹی کر دی ہے بہت، جو تعداد اور ذمہ دار ہیں، یہ 6 نہیں ہیں، یہ کئی 6 ہیں، تو وہاں اگر یہ سزا، میں نہیں کہتا کہ آپ ٹرائل نہ کریں، لوگوں کی موجودگی میں وہاں ٹرائل کریں، وہیں دریا کے کنارے، اور جو کرپٹ ہیں، جو غفلت برتنے والے ہیں، انہیں وہیں دین اینڈ دیئر سزا دیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ غفلت سے بڑی کوئی کرپشن نہیں۔ آپ دیکھیں کراچی ڈوب گیا، مرتضیٰ وہاب روزانہ ہیرو بن کے باہر اپنی فوٹیج چلوا رہے ہیں، باہر اپنے آپ کو ہیرو بنا رہے ہیں، او بھائی شہر ڈوب گیا تیرا، لیکن کہنے والے کو نہیں ہے، پوچھنے والے کو نہیں ہے، مست ہیں سب، اب کوئی نہیں دیکھتا، نہ کوئی میڈیا کو جانتا ہے۔ خدا جانے اللہ کریم ایسے غفلت برتنے والوں سے جان کب چھڑائے گا۔ آپ یہ دیکھیں بجلی کے بلوں میں 35 روپے کم کیے ہیں، ادھر پیٹرول 8 سے 11 روپے یا 11.5 فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ جب بھی یہ کوئی ایسا اعلان کریں، کوئی بھی پختونخوا کی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو یا سندھ کی حکومت ہو، جب بھی وہ یہ اعلان کریں کہ ہم فلاں رائد دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بڑی بلا پڑنے والی ہے۔ غفلت میں نے کہا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے،
میں نے تو کہا میں تحریک چلانا چاہتا ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ غفلت کی یعنی کرپشن کی سزا موت. کیا دریائے سوات میں دریا کے نظر ہونے والوں کی روحیں یہ مطالبہ نہیں کر رہی کہ آپ یہیں کھڑے کریں غفلت والوں کو اور یہیں سزا دیں؟ خدا جانے لوگ پیٹرولیم کی مصنوعات میں اس اضافے کو کیسے برداشت کریں گے. میں اگر بولوں گا تو پھر میں اور بہت کچھ کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں میں پہلے اپنا نمبر دے دوں آپ کو 0333511769. یہ 10 کھرب والا فیصلہ بھی کرے، اسے کھول دے. اگر خبر غلط ہے تو بھی کھول دے اور اگر خبر سچ ہے تو بھی کھول دے. اور جس نے دریائے سوات والے معاملے میں غفلت برتی ہے اس کی بھی خوب سنے. اور ذکر ہے پختونخوا کا، تو وہاں جو آپریشن شروع ہوا تھا امیر مقام کے ہوٹل کا معاملہ آیا تو آپ نے یہ کیوں بند کر دیا؟ طے کر لو بھائی، آپ نے پہلے کیوں دیا کمپٹیشن؟ اس کو دیا ہے، اسے چھوڑیں، آگے بڑھیں. جتنے غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو گرائیں. امیر مقام کو نہ دیکھیں، یہاں چھوٹے اور بڑے مقام کو دیکھا جاتا ہے. اللہ حافظ.